بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک استاد محترم کہا کرتے تھے کہ جوانی کی عبادت انبیاء کرام کا شیوا ہے، بڑھاپے میں تو سبھی نیک بننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ مجھے وہ دن بخوبی یاد ہیں جب دن رات کام کرنے کے بعد بھی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک طویل عرصے تک فجر کے بعد اوابین کی نماز اور تہجد بھی میرے معمولات میں شامل رہیں۔ قرآن حکیم کی تلاوت عام سی بات تھی۔ پھر جیسے جیسے ذمہ داریاں اور عمر بڑھتی گئی، وقت کم اور توانائی گھٹتی گئی۔ میں خود کو بوڑھی نہیں سمجھتی، مگر حقیقت یہ ہے کہ میرا سب سے بہترین وقت وہ تھا جب میں کالج میں تھی۔ تھکن کس چڑیا کا نام ہے میں نہیں جانتی تھی۔ رات کو اگر 100 نفل کی نیت باندھ لی تو 60-70 تو آسانی سے پڑھے جاتے تھے۔ یہ باتیں آج فاطمہ کی بات سن کر یاد آ گئیں کہ 20-25 سال بعد وہ زیادہ عبادت کرے گی۔ نہ بھائی نہ، آج اگر لڑکپن ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، صحت اور تندرستی ہے، اپنے رب سے ناطہ جوڑنے کا بہترین وقت یہی ہے۔ کل کو گوڑے گٹے رہ جاتے ہیں، پھر رکوع و سجود کی کثرت نہیں کی جاتی، اور زندگی کا بھی تو کوئی ایگریمنٹ نہیں کر کے دیا گیا ہمیں کہ لازمی ہمیں بعد میں بھی بڑا طویل وقت اور تندرستی بھی ضرور ملے گی۔ ہر مسجد میں ایسے نمازی عام ہیں جو قیام نہیں کر سکتے، رکوع ان کے لیے مشکل ہے تو سجدے کی صحت اجازت نہیں دیتی۔ خود میرا جب سے ٹخنے کا آپریشن ہوا ہے، میں سال بھر سے ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھ رہی ہوں۔ نماز میں وہ حلاوت اور مزہ نہیں ہے جو عین جوانی میں تھا۔ تو بچوں اور نوجوانوں کے لیے عرض ہے اور بے غرض ہے کہ ابھی سے جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہے چستی اور ہمت سے اپنے آخرت کے فنڈ میں سرمایہ کاری کرو۔ بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔